اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بشر مثلکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات پیار سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ سورج اٹھے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، سورج اٹھے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے۔ بھئی مل کے پڑھ لو، کچھ جملہ مشکل نہیں، اعلیٰ حضرت دا کلام ہے، اہل سنت دے امام دا کلام، محبت بھرا کلام، اور حشر رب نے قائم ہی تاں کیتا ہے کہ سونے دی شان پتن لگ جاوے لوگاں، تو پیار نال پڑھ لو۔ دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ۔ اور مقطع آل حضرت تاجدار بریلی نے لکھا ہے، انتہا کر دیتی ہے مقطع تھے بھی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ دی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مقدسات لا تدا درد و سلام۔ بے سبحان اللہ۔ آج دی محفل پاک بسلسلہ ہے ذکر امام الانبیاء حضور علیہ السلام انعقاد پذیر ہے، اور آج دی اس محفل پاک دے اندر حضرات خصوصی خطاب برادر محترم نہایت شفقت فرمائی ہے آپ نے، جناب عزت مآب علامہ جناب آسم ندیم صاحب مدہ ذل العالی آپ تشریف لے آ چکے نہیں، تھوڑی دیر بعد آپ دا انشاءاللہ بہت محبتاں بھرا خطاب ہوئے گا، اور جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہو انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں، حاضری مقصود ہے، اور میں تو شاید یہ حاضری بھی نہیں سی لگوانا چاہتا، لیکن کچھ دوستان دا اصرار ہے، اور کچھ لوگوں دے شاید ذہن چے بھی گمان ہوندا ہے کہ مولوی بڑے مطلب بڑکا مار دے نہیں، تو جدوں کو علماء آ جان ادو شاید انہوں کچھ بولنا نہیں آندا۔ بعض کیونکہ ہر بندے نو رب نے مائنڈ بھی الگ دیتا ہے، ہر بندے نو رب سوچ بھی الگ دیتی ہے، لیکن اپنا حضرات ضمیر ہے کہ اگر مہمان نو بلائیے تو پھر مہمان نوازی کریے، چڑے ہو کے بان والے اسی مولوی نہیں، یا اے سمجھیا کہ ساڑھے تو ود ہور مولوی کو نہیں، تو اس جگہ تے اور آنا ہی کو نہیں چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صدقہ بڑے بڑے نبی دے غلام پیدا کیتے، ہر پھول دی خوشبو جدا ہے، ہر پھول دی مہک جدا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہاں علم عطا کیتا ہے انہوں نے سینے علم نہ روشن نے، ساڑھے مہمان نے انشاءاللہ ضرور انہاں واسطے سارا ٹائم ہے، اور انہوں نے انشاءاللہ جتنا ساڑھے تو ہو سکے اسی فل پروٹوکول دیں گے۔ توجہ ہے حضرات؟ تو آئیے حضرات، جتنے بھی میرے برادر محترم نے عزیزم نے محفل پاک کرائیے، چدڑ برادران آپ دے معاونین اللہ تعالیٰ آپ دی دلی نیک ارادے مراداں پوریاں فرمائے، آپ جتنے حضرات دور و نزدیک تو آئے ہو اللہ تعالیٰ آپ دا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ رب کائنات نے اپنے نبی نو بڑی ہی شان عطا فرمائی ہے، اکھو نو سبحان اللہ۔ حضرات میں قربان جاواں، فرمایا میرا محبوب تسی ارشاد فرماؤ میں تہاڈی طرح بشر ہاں، یعنی میں مثل بشر ہاں۔ حضرات ایک اسی عام بشر ہاں، توجہ ہے، ایک اسی بشر ہاں، کملی والا فرماندہ ہے میں مثل بشر ہاں، ایک بشر ایک مثل بشر ہے، بشر تے مثل بشر بڑا فرق ہے، توجہ ہے حضرت، بشر تے مثل بشر بڑا فرق ہے، توجہ حضرت میری وال ہونی چاہیے آپ دی۔ بشر او ہے جڑا تھکے تے بیماریاں پیدا ہوں، مثل بشر ہوئے جڑا لابے دین تے برکتاں پیدا ہوں، مثل بشر ہوئے جڑا لابے دہن پائے ہانڈی اندر تے برکت پیدا ہوئے، آٹے اندر پائے تے برکت پیدا ہوئے۔ بشر ہوئے جدے کپڑے تے جدے جسم تے جدے چہرے تے گندی مکھی بہ کے وہ دا تکبر توڑ دی ہے۔ مثل بشر ہوئے جسم مبارک تا ایک پاسے پوری زندگی مکھی جسے دے کپڑے تبھی نہ بوے، اور پورا ارد گرد تا طواف کر کے کپڑے تے نہیں باندھی بس نبی دی دید کر دی ہے۔ سبحان اللہ، پیار نال بھی سبحان اللہ۔
بشر اوے جڑا 8 فٹ دی بلندی تے نہیں جا سکدا، مثل بشر اوے جڑا لا مکان دی سیر کردا ہے۔ زمین تے آسمان دا فرق ہے حضرات، بشر تے مثل بشر اچ۔ میرے لجپال نبی فرمایا میں مثل بشر ہاں، لیکن اگر میرے مصطفیٰ دی شان سمجھنا چاہنا ہے تو پھر جبریل امین تو پوچھ۔ جبریل کہندا ہے میں سدرہ تے رک گیا، عرشاں دا راہی پھر عرشاں تو تاں نکل گیا۔ غیب الغیب دے نال ملاقات مصطفیٰ کریم نے کیتی ہے، اس رب کائنات دا دیدار کیتا ہے جڑا انسان کدی زندگی چ کر سکدے ہی نہیں، بلکہ کلیم اللہ رب فرماندا ہے لن ترانی موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا۔ حضرت مصطفیٰ کریم دی شان ہے بشر اوے جڑا نیلا 8 فٹ دی بلندی تے نہیں جا سکدا، مثل بشر اوے جڑا لا مکان دی سیر کر کے آندا ہے۔ تو میرے اہل سنت دا امام کشتہ عشق رسول سبحان اللہ تاجدار بریلی تاں فرماندے نے سر عرش پہ ہے تیری گزر، توجہ حضرات، سر عرش پہ ہے تیری گزر، او دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں، ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں، جو تجھ پہ اجان نہیں، سر عرش پہ ہے تیری گزر، سر عرش پہ ہے۔ پڑھئے حضرات، سر عرش پہ ہے تیری گزر، او دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں، جو آقا تجھ پہ اجاں نہیں۔ پھر حضرات وقار وجہ کی ہے میرے نبی نے کیوں فرمایا او لوگوں میں تھوڑی طرح ہی بشراں، سبحان اللہ، کیوں فرمایا؟ میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا، اعلان رسالت فرمایا، میرے لجپال نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ او لوگو اللہ دی توحید دا اقرار کر لو، میری نبوت رسالت دا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جدو کافران نے کلمہ سنیا، ابو جال تے ابو لہب دی کمپنی نے سنیا، اس گروپ نے سنیا، انہاں سوچیا چلو بھئی نبی کول چلنے ہاں، اج نبی کول چلنے ہاں، اعلان نبوت کر رہے نہیں، اعلان رسالت کر رہے نہیں، لوگ ہی نبی دا کلمہ پڑھ دے پہ نہیں، سارے رل کے میرے نبی کو لا گئے، کہنے لگے تسی دعویٰ کیتا میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں، اسی دلیل منگنا چاہنے ہاں، اسی جناب معجزہ منگنا چاہنے ہاں۔ میرے لجپال نبی نے، میرے مالک تے مختار نبی نے فرمایا او کافرو جیڑا معجزہ چاہو میں ہو دین لیتی آن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا او معجزہ دینے لئی تیار آؤ، کہنے لگے پھر کی سوال کریے، مشورہ کیتا، انہوں دا خیال سی، نعوذ باللہ معاذ اللہ میرے نبی نو جادوگر کہن دے سن، سوچن لگ پہ جادوگر کہن لگے حضور نو جادوگر معاذ اللہ کہن دے نہیں، ایو جا کو ماما پائیے، ایو جی کہانی پائیے جڑا نبی پوری نہ کر سکے، سوچ سوچ کے کہن دے میں او جڑا سامنے رخ نظر آ رہا ہے سونیا تو نبوت رسالت دا دعویٰ کر رہے ہیں، چار رخ نو کہہ ٹر کے تیرے قدموں میں آ جاوے، جدوں رخ آ گیا سی کلمہ پڑھ جاواں گے، کیونکہ ابو جال تے دی کمپنی سمجھ دی سی
نبی اختیار والے نہیں ہوں، نبی مختار نہیں ہوں، نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بھی کئی لوگوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ نبیوں کو اختیار نہیں ہوں، اے او ابو جہل والا عقیدہ ہے۔ ابو جہل تے ابو لہب دی کمپنی سمجھن لگی، ایک گروپ سمجھدا سی کہ رخ تر کے نہیں آنا۔ میرے لجپال نبی نے حیران کر دیتا، میرے لجپال نبی نے انہوں نے حیران کر دیتا۔ لجپال نبی فرمایا میں نہیں آکھدا، تسی وچوں لگے جاؤ جا کے رخ نہیں آکھو، تسانو اللہ دا رسول بلاندا۔ بھائی سبحان اللہ کنجوسی نہ کرو، خدا را محبت نال کہہ لو سبحان اللہ، پیار نال کہہ لو سبحان اللہ۔ انہاں وچوں ایک حضرات منکر گیا جا کے رخ نو کہندا ہے او رخا تینوں مدینے دا تاجدار بلا رہا ہے، تینوں اللہ دا رسول بلا رہا ہے۔ حضرات میں قربان جاواں، رخ نے اپنی جڑاں کھیڑیاں نے، کدی اگے ہوندا ہے کدی پیچھے ہوندا ہے، کدی سجے کدی کھبے، جڑاں کھیڑ کے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گیا، میرے نبی کول ٹر کے آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ویکھیا جے رخ ٹریا، کہنے لگے سونے ہوں واپس بھی جاوے۔ میرے نبی نے فرمایا لے بھی واپس ٹر جا، رخ واپس ٹر گیا۔ ہن چاہیے سی کلمہ پڑھ جان دے، لیکن میں قربان جاواں نویں کہانی پائی۔ کہنے لگے سونے حکم دے ادھا رخ آ جاوے ادھا اٹھے رہے۔ میرے نبی نے پھر حکم دیتا، ادھا رخ میرے نبی دی بارگاہ چ ادھا اٹھے رہ گیا۔ کہنے لگے سونے ہن پچھلا بھی آ جاوے، پچھلا حصہ بھی آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا لے ہن کلمہ پڑھ جاؤ، لیکن بات نصیباں دی ہے، بات کرما لیا نصیباں دی ہے، بھاگاں والی بات انہاں دے نصیباں چ نہیں سی، منہ نیواں کر کے پیچھے ٹر پیندے نہیں۔ کہنے لگے کہ دوجے نو یار تساں تے شرمندہ ہی کر دیتا ہے، تساں تے بیڑا ہی روڑ دیتا ہے۔ تو انج دی کہانی پاندے جڑی پوری ہوندی ہی نہ، اے تے رخ بھی ٹر کے آ گیا، کلمہ نہیں پڑھیا پیچھے ٹرے۔ اگو جناب شیطان صاحب ابلیس صاحب شیخ نجدی شکل، بڑیاں بڑیاں تسبیحاں، لمیاں لمیاں زلفاں، بڑا بڑا سارا جبا تے بڑی سونی دی دستار تے تسبیح دانے تے دانا اللہ تے اللہ 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 کردا آ رہا ہے۔ جدوں گرو ٹکرے نہ کہ بابا جی مر گئے، اسی تے اپنے خیال وچ بڑا بڑا سوال کھتیا سی، لیکن سرکار نے تو جناب حیران ہی کر دیتا ہے، لجپال نبی نے حیران کر دیتا ہے، تے ہو گیا ہے پورا۔ بابا جی کوئی انج دا سوال دسو جڑا پورا نہ ہو دے، تے ابلیس نو پھر ول کون دسے؟ بابے اور جناب تسبیح روکی ایک بار، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ لمما جبا، لمی داڑھی، وڑیاں زلفاں، بڑی دستار تے جناب اللہ اللہ دا ذکر تسبیح روکی۔ کہنے لگے پہلو ہی مشورہ کر کے ٹر دیو تے وقت ہی نہ آندا، ہن انج کرو معاذ اللہ تسی جادوگر کہندے ہو تے جادوگر دا زمین تے زور چل سکدا ہے، آسماناں تے نہیں چل سکدا۔ انج کرو نبی دی بارگاہ جا کے کہو سونیا چن توڑ کے دکھا دے۔ معاذ اللہ جادو آسمانہ تے اثر نہیں کرے گا۔ وہ جناب پیچھے ٹر آئے، بڑے راضی ہو گئے، کہنے لگیا بابا جی بڑا کم کیتا گئی، ساری مشکل حل کر دیتی گئی، لے ایر کم ہونے کوئی نہیں، پر انہوں نے کی پتا اے نبیاں دا تاجدار۔ اکھونا سبحان اللہ، اے ساری کائنات دا مالک تو مختار ہے، پر اے سارا کچھ رات سمجھے آندا ہے جدو دل جدو دل نبی دا پیار ہو گئے، عظمت مصطفیٰ قرآن سمجھتا آندا ہے، بخاری مسلم تاں سمجھ آندی ہے جدو دل چ نبی دی محبت ہوے گی۔ واپس آ کے کہندے نے سونیا اسی کو اور سوال کرنا چاہنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کی؟ کہنے لگے سونیا جڑا چن چمکدا ہے رات نو اگر اے دا ٹکڑے کر کے دکھا دے سونیا پھر تیرے غلام بن جاواں گے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں کر سکتا، میرے لجپال نبی نے فرمایا اے بھی ہو جائے گا، 14ویں دا چن چمکدا پیا ہے۔ میرے نبی نے حضرت وقار کو ابو قبیس تے نال لیا انہاں نوں، لے میرے لجپال نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا، اشارہ میرے نبی دا ہو گیا، تم قربان جاواں اشارہ ہویا چندے تو ٹوٹے ہو گئے۔ اعلی حضرت فرماندے نے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محاذ میں
کیا ہی اشاروں پر تھا چلتا وہ کھلونا نور کا، کیا ہی اشاروں پر تھا چلتا وہ کھلونا۔ تو میرے مسلمان بھائی جدو چند ٹکڑے ہویا ان کافر حیران ہو گئے، کافر بڑے تعجب چلے گئے، سوچنے لگ پے معاذ اللہ جادوگر ہوندا تے زمین تے اثر ہو جاندا، پر انہاں دا اثر تے اسماناں ول وی ہے۔ ان کافراں پتہ ہے کی کیتا؟ کافر کہن لگے معاذ اللہ تسی تے الہ ہو، تسی معبود ہو، اسی تھانوں ہی خدا مننے ہاں، کیونکہ چند بھی جڑا تروڑ دے وے او معاذ اللہ خدا ہی ہو سکدا ہے۔ جدوں کافراں نے اقرار کیتا قریب ہے کہ سجدہ کر دین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا میرے نبی نو ہن جا کے میرا پیغام سنا، سونے اگر تو ایتھے نہ آکھیں آنا بشروں مثلکم، او لوگوں میں بھی تھوڑی طرح مسلمان، میں بھی اللہ دا بندہ۔ اگر آج نہ آنکھیں تے تینوں الہ من بیٹھے نہیں، او تو میرے نبی نے فرمایا آنا بشروں مثلکم۔ خود سبحان اللہ لوگوں نے دسیا لوگوں میں اللہ دا نبی جے رب ہوئی ہے جی میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے، چند ٹوٹا تے کافر سمجھے اے الہ ہے، اے مسجود تے معبود ہے، اے عبادت دے لائق ہے، اے مالک ہے، اے خالق ہے، اے رازق ہے۔ تے رب دے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ ہوئی ہے، معبود ہوئی ہے، مسجود ہوئی ہے، میں او دا محبوبہ پر رب نے میں نے بھی بڑیاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے۔ اکھنو سبحان اللہ۔ لیکن حضرات اسی عام بشرہ میرا نبی خیر البشر ہے، اکھنو سبحان اللہ۔ لیکن جدو بیان کریں گے نا لو جی پھر جی حضور نور ہی نہیں خیر البشر ہی نہیں تو پھر کملی والے انسان کی میں بن کے آئے دو میں ہاتھ دو اکھاں دو پیر تو پھر نبی بشر ہی ہوئے نا میرے نبی عام بشر نہیں بلکہ میرے نبی خیر البشر نہیں۔ نعرہ تکبیر قاری آسم ندیم صاحب رضوی خطیب اعظم سانگڑا ہل آپ تشریف لائے، آپ کو ہم بہت ہی دل کے اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی مہمان آپ تشریف لائے ہیں تمام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ برادر محترم علامہ مولانا آسم ندیم صاحب تشریف لے آئے، دل دی اتھا گہرائیوں تو خوش آمدید کہنا، نہایت شفقت قیمتی وقت نکال کے شکریہ دا موقع عطا کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دے علم و علم میں اضافہ فرمائے۔ سبحان اللہ بھائی پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ تو پھر حضرات وقار اللہ دے قرآن دی دلیل پیش کرنا کہ جو سونا بشریت دل عبادہ اور کے تشریف لے آئے نہیں، میرے نبی عام بشر نہیں بلکہ خیر البشر نہیں، افضل البشر نہیں۔ تو جو اے عبادہ اگر جبریل امین پا کے آ جان آپ دی نورانیت فرق نہیں آندہ تو پھر مدینے دے تاجدار دی نورانیت کیوں فرق آئے گا؟ تو آئیے حضرات وقار حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی وے کیا انسان میرے قریب کھڑائے پریشان ہوئیاں ایک ہونے جبریل امین نے عرض کی تھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا فرمایا میں اللہ دے رسول ہاں یعنی اللہ دی طرف پیغام لے کے آنے والا ہاں۔ کی پیغام ہے اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا، حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں قالا انما انا رسول ربی کی لا حوالہ کی غلاما زکیہ۔ جبریل امین کہتے ہیں میں تیرے رب دی طرف رسول ہاں، تیرے رب دا پیغام لے کے آ رہے ہاں، میں تو انہوں پاک بیٹا عطا کرانگا۔ ہے انسانی شکل دے اندر جبریل امین انسانی شکل دے اندر نہیں، تو تائیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ پریشان ہوئیاں فرمایا میں تے آج تک کسی بشر نے چھوڑا ہی نہیں، پھر بیٹا کیوں پیدا ہوگا؟ فرمایا خالق کائنات جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ تو حضرت وقار اگر جبریل امین
انسانی شکل دے اندر آ جان نورانیت دے اندر فرق نہیں آندا جبریل امین اگر انسان بن کے آ جان بشریت دا لبادہ پا کے آ جان تے آپ پھر بھی نوری رہندے نہیں تے مدینے دا تاجدار حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ دے لفظ دیگر سیدہ فاطمہ الزہرا دے بابا جان حسنین کریمین دے نانا جان اگر بشریت دے لبادے نو عزت دے دیں بشریت دا لبادہ اوڑ کی آ جان تے میرے نبی دی نورانیت وچ بھی فرق نہیں آندا اکو سبحان اللہ تو پیار نال کہہ لو سبحان اللہ تاجدار بریلی نے تے حادی کر دیتی ہے فرمایا مدینے دیا تاجدارا میرا آپ نور نہیں تیرا سارا غرانہ اکو سبحان اللہ علیہ تائیں فرمانے نے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا پڑھئے پڑھئے حضرات تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا اور جس گھڑی میرا نبی دنیا تے تشریف لے آئے نہیں آل حضرت نے لکھیا ہے کمال لکھیا ہے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا مبارک تجھ کو زور جوڑا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا اور ایک حدیث پاک حضرات جبریل امین بشریت دا لبادہ پاکیوں تے نورانیت فرق نہیں اللہ دے فرشتے نوری اگر بشر بن کی آ جان تے نورانیت فرق نہیں بخاری و مسلم دی مشہور حدیث 99 دا قاتل جدو توبہ کر لی جا رہا ہے راج جدو او دا وصال ہو گیا پیغامی اجل آ گیا جنت والے دوزخ والے فرشتے آ کے جھگڑا شروع کر رہے نہیں جنت والے کہندے نے جنتی ہے دوزخ والے کہندے نے دوزخی ہے سبحان اللہ پر حضرات قرآن و حدیث سمجھ انہوں آئے گی جدے دل چ نبی دی محبت ہوگی محبت کو ہوگی نا پیار میں کہہ لو سبحان اللہ اور ساڑھے خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس ویلے تے جدو بخاری دی حدیث پڑھ دے سن تے اے شعر پہلے پڑھ دے سن کہ لوگوں سمجھ انہوں آن دیئے جدے دل چ نبی دا پیار ہوئے تو خطیب الاسلام فرما دے سن بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخار ان کو آتا ہے بخار ان کو آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخار ان کو یہ دے جھگڑا ہو رہا ہے ادھر بے کنات نہیں ایک فرشتے میں بھیجیا انسانی شکل دے کے بھیجیا وہ انسان بن کے آیا انہیں کیا جھگڑو نہ فیصلہ میں کر دینا نا فیصلہ میں کر دینا نا فیصلہ کی میں کیتا وہ فرشتہ کہنے لگا جڑا انسانی روپے چاہیا ہے کہنے لگا اے زمین ناپ لو اگر اللہ دے ولی دے دربار وال آستانے وال
فاصلہ کم رہ گیا ہے تے اے بندہ مرن والا جنتی ہے، اگر فاصلہ زیادہ ہے تے جہنمی ہے۔ حضرت وقار رب دا کرم ہو گیا، خالق کائنات نے اس تے کرم کر دیتا ہے، زمین نہ پی گئی۔ علماء فرماندے نے کہ بلست گھٹ ہوئی، جدھر جا رہا ہے ادھر فاصلہ گھٹ ہو گیا۔ رب کائنات نے فرمایا جا رہا ہے میرے پیارے دے بارگاہ وال، یہ دے گناہ معامل ویکھاں یا اپنے یار دی یاری والے ویکھاں۔ کرم کر دیتا، فضل کر دیتا، کیونکہ جا رہا ہے اللہ دے پیارے دے کل توبہ لی جا رہا ہے۔ رب نے گناہ نہیں ویکھے، توبہ کر لی جا رہا ہے، رب کائنات نے انہوں معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ لگا فرشتے بھی انسانی شکل آ جان تو نورانیت کچھ فرق، رنگ نوری نہیں تے جو مدینہ دے تاجدار ہی لباد بشریت نو عزت عطا کر دیں تو پھر بھی مدینہ دا تاجدار نور علی نور ہے۔ تو حضرت وقار چونکہ حل ایک دو نات خان بھی ساڑے ہیں اور آپ حضرت صاحب بھی دور تو تشریف لے آئے تھکے ہوں گے، لہٰذا مناسب نہیں ہوں کہ علماء اسٹیج تے بھا کے انہوں نے انتظار کرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری نو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔